السلام علیکم، وائس آف قاضی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان میں جب بھی سیلاب آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آفت ہے۔ یقیناً ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، مگر کیا حقیقت صرف اتنی ہی ہے یا پھر اس کے پیچھے ہماری اپنی کوتاہیاں، حکومت کی نااہلی اور پڑوسی ملک بھارت کی پالیسیاں بھی ہیں؟ آئیے آج کی ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں آخر سیلاب کیوں آتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں سیلاب کی کئی بڑی وجوہات ہیں، جس میں شدید مونسون بارشیں، شمالی علاقوں میں تیزی سے پگھلتے گلیشیئر، جنگلات کی کٹائی، اس کے ساتھ ساتھ ناقص ڈرینیج سسٹم اور پرانی نکاسی آب، ماحولیاتی تبدیلی، جس کے اثرات میں پاکستان دنیا کے 10 سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے، غیر قانونی تعمیرات دریاؤں اور نالوں کے راستوں پر، اور سب سے اہم وجہ بھارت کی جانب سے پانی پر سیاست۔ بھارت اکثر بغیر اطلاع دیے اپنے ڈیم سے پانی چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ پانی اچانک ریلیز ہوتا ہے تو دریائے ستلج، بیاس اور راوی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دیہات اور فصلیں ڈوب جاتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اس سے پہلے 2 بڑے سیلاب آ چکے ہیں۔ پہلا 2010 کا بڑا سیلاب، جس میں 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے اور 2000 سے زیادہ اموات ہوئیں۔ اس کے بعد 2022 کا سیلاب، جس میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے، 1700 سے زیادہ اموات اور 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ لاکھوں گھر، سکول، سڑکیں اور فصلیں تباہ ہو گئی۔ یہ صرف بارش یا قدرتی آفت نہیں تھی، بلکہ بھارت کے پانی چھوڑنے اور ہماری حکومت کی نااہلی نے مل کر تباہی کو کئی گنا بڑھا دیا۔ حکومت کی نااہلی۔ ناظرین، پاکستان کو بنے تقریباً 79 سال گزر گئے، لیکن آج بھی سیلاب کا کوئی مستقل حل نہیں نکل سکا۔ ڈیم اور بیراج صرف دعووں تک محدود ہے، شجرکاری صرف کاغذی رپورٹوں میں ہوتی ہے، نکاسی آب کا نظام ناکارہ ہو چکا ہے۔ ہر بار حکومت صرف بیرونی امداد کی بھیک مانگتی ہے، مگر وہ امداد بھی عوام تک نہیں پہنچتی، بلکہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کوئی سنجیدہ پالیسی نہیں بنائی گئی۔ بہرحال ناظرین، ہم سب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ان کی مدد کرنا۔ اسلام ہمیں صبر اور ایثار سکھاتا ہے، مگر ساتھ ہی ذمہ داری بھی۔ مصیبت میں اپنے بھائی کی مدد کرنا عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کی انہیں پرواہ ہی نہیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے نظام قائم کرے جو عوام کو بار بار ڈوبنے سے بچا سکے۔ اس سلسلے میں نئے ڈیمز اور بیراج کی تعمیر کرنا ہوگی، بڑے پیمانے پر شجرکاری کرنا ہوگی، جدید ڈرینیج اور نکاسی آب کا سسٹم بنانا ہوگا، ارلی وارننگ سسٹم کو فعال کرنا ہوگا اور عوامی سطح پر آگاہی مہم چلانی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ بھارت کی پانی کی پالیسیوں پر سنجیدہ سفارتکاری اور مضبوط موقف رکھنا ہوگا۔ ناظرین، سیلاب کو صرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفت کہہ دینا حقیقت سے فرار ہے۔ اصل میں یہ ہماری اپنی کوتاہیوں، حکومت کی نااہلی اور بھارت کی آبی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کو بنے 79 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ہم وہی پرانے سوال دہرا رہے ہیں، مستقل حل کب آئے گا؟ اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ سنبھالا تو آنے والی نسلیں بھی انہی سیلابوں میں ڈوبتی رہیں گی۔ سوال کریے ان حکمرانوں سے، ارباب اختیار سے، جو آپ سے ووٹ مانگنے تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو 79 سالوں میں نئی ڈیمز اور بیراج بنا کر نہ دے سکے۔ ناظرین، میرا کام صرف اس موضوع پر آواز بلند کرنا تھی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے دعا اور امداد کا بندوبست کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔